اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 71 ہے، 71، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو آسمان اور زمین اور ان میں جو کوئی بھی ہے وہ سب کا سب بگڑ جاتا، بلکہ ہم ان کے سامنے ان کے لیے نصیحت لے کر آئے ہیں، مگر یہ اپنے نصیحت سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، جو گفتگو اوپر سے جو چل رہی تھی، یہاں پر اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے آ رہی ہیں یہ تمہاری ہدایت کے لیے ہیں، تمہاری نجات کے لیے ہیں۔ اب اگر تم ان کو سنو گے نہیں تو پھر تم نجات نہیں پا سکتے۔ ان کو سنو، ان پر سمجھو، اس پر غور کرو، اور جب ان پر غور کرو گے تو تم ہدایت کا راستہ پالو گے۔ اور اگر تم اس سے منہ موڑے ہوئے ہو، اعراض کیے ہوئے ہو، تو اس میں تمہارا اپنا نقصان ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی کہ وہ اکثرہم للحق کارہون، کہ جو اکثر لوگ ہیں وہ حق کو ناپسند کرنے والے ہیں، حق کو قبول کرنے سے بہت اعراض کرتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں۔ اب آج کی اس آیت میں یہ فرمایا گیا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اگر حق ان کی پیروی کرے، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، یعنی حق اللہ رب العزت ان کی خواہشات کی پیروی کرے اور جو یہ چاہتے ہیں اس طریقے سے احکامات نازل کرے، جو ان کی خواہش ہے اس خواہش کے مطابق اللہ کے احکامات نازل ہوں، تو اگر ہر ایک کی خواہش کا خیال رکھا جائے گا تو پھر یہ زمین اور آسمان اور اس میں جو بھی رہ رہے ہیں سب بگڑ جائیں گے، سب آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس دنیا کے اندر ہر آدمی کی ایک اپنی رائے ہے، جو دوسرے سے ٹکراتی ہے، اس کا اپنا خیال ہے جو دوسرے سے ٹکراتا ہے، وہ کچھ چاہتا ہے، دوسرا کچھ چاہتا ہے، تیسرا کچھ اور چاہتا ہے۔ اس طریقے سے ہر فرد بشر اپنی الگ الگ خواہشات کی ایک دنیا لیے ہوئے ہے، اس کی اپنی فکر ہے، اس کی اپنی رائے ہے، اس کا اپنا خیال ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ اس طرح سے ہو اور اس طرح سے ہو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کی خواہش کرے تو پھر دنیا میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا۔ لہذا ان بندوں کے اوپر یقیناً ایک ایسا حکم ہونا چاہیے جو سب کے اوپر لاگو ہو، وہ کسی کا دل چاہے اور کسی کا نہ چاہے تب بھی وہ اس کو مانے۔ وہ ہے اللہ کا قانون اور اللہ کا حکم۔ اور اللہ کا قانون اور اللہ کا جو حکم ہے وہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے، اس میں سماج کی بہتری ہے، لوگوں کی بہتری ہے۔ اب وہ کسی ایک آدمی کو سمجھ میں آئے نہ آئے، یا چند لوگوں کی سمجھ میں آئے نہ آئے، ایک جماعت کی سمجھ میں آئے نہ آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہر ایک کی خواہش کے مطابق تو احکامات نازل نہیں کیے جا سکتے، ہر ایک کے ذہن کے مطابق اور ہر ایک کی رائے کے مطابق تو احکامات نہیں اتر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا تو ہو بھی نہیں سکتا ہے، تم لوگ اپنی اپنی خواہشات لیے ہوئے ہو اور چاہتے یہ ہو کہ ہم جو کہیں وہ ہو، بس تب ہم اس کی پیروی کریں گے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں بتائیں جو تم کرنا چاہتے ہو تب تو تم ان کی پیروی کرو گے، اور اگر وہ باتیں بتا رہے ہیں جو تمہیں ناپسند ہیں تو پھر تم ان کی پیروی نہیں کرو گے۔ تو یہ کفار مکہ سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ حق قبول کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ حق تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا، حق حق ہوتا ہے، سچائی سچائی ہوتی ہے۔ وہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ تمہارے ذہن اور تمہاری فکر کے مطابق ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے خواہشات کی پیروی کرے تو پھر آسمان اور زمین سب بگڑ جائیں گے، سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے، اور اس کے اندر جو لوگ بھی رہ رہے ہیں وہ آپس میں ٹکرائیں گے، سب بگڑ جائیں گے۔ بل سچی بات یہ ہے اور حقیقی بات یہ ہے جس کی طرف لوگوں کو غور کرنا چاہیے، اتیناہم بذکرہم، ہم ان کے لیے ان کی نصیحت لے کر آئے ہیں۔ نصیحت کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے لیے نجات کا راستہ، تمہاری ہدایت کا راستہ، تمہاری کامیابی کا راستہ، کہ تم اس دنیا میں آئے ہو تو اس دنیا سے کامیاب ہو کر جاؤ۔
تم اس دنیا میں آئے ہو تو اب اس دنیا کی طرف جاؤ جہاں پر تم کو ساری نعمتیں ملیں، آسائشیں ملیں، آرام ملے، اور ہر قسم کی تکلیفوں سے تم دور رہو، غم اور پریشانیوں سے دور رہو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو نجات مل جائے، تم میں سے ہر ایک کو ہدایت مل جائے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت بھیج دی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نصیحت اتار دی، لیکن تمہارا اپنا معاملہ یہ ہے فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ کہ وہ اپنی ہی ذکر سے، اپنی ہی نصیحتوں سے وہ منہ موڑے ہوئے ہیں، وہ اس کو سننا بھی نہیں چاہتے ہیں اور اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ اور جو اس کو سمجھنا نہ چاہیں اور اس کو سننا نہ چاہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ لہذا فرمایا گیا کہ فہم عن ذکرہم معرضون کہ وہ اپنے ذکر سے، جو ان کے لیے نصیحت اتاری گئی ہے، جو ان کے لیے ہدایت اتاری گئی ہے اور جو ان کے لیے راہ نجات دکھائی گئی ہے، وہ اس سے منہ موڑے ہوئے۔ معرض کہتے ہیں چہرے کو پھیر لینا، منہ موڑ لینا، بات نہ ماننا۔ تو جو شخص بات نہ ماننے والا ہو تو پھر اس نصیحت کا اسے کیسے فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے، وہ تو اپنے بندوں کے لیے بہت شفیق ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور ہر ایک پر مہربانی کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ اس نے چاہا کہ یہ سارے لوگ جو اس زمین پر رہ رہے ہیں یہ ایک کامیاب زندگی بسر کریں، اس دنیا کے اندر جب اس دنیا سے جائیں تو کامیابی کے ساتھ جائیں، اس دنیا میں منتقل ہو جائیں جہاں پر آسائشیں اور آرام ان کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ پریشانیوں کی طرف نہ جائیں، یہ مجرم بن کر اس دنیا سے رخصت نہ ہو، یہ ظالم اور طاغی بن کر اس دنیا سے رخصت نہ ہو، یہ اللہ کے محبوب بن کر اس دنیا سے رخصت ہوں۔ اس لیے اللہ نے ان کے لیے نصیحت اتار دی، اللہ نے ان کے لیے بہترین احکامات اتار دیے کہ تم اس کو سنو، اس پر عمل کرو، اس کو پڑھو، اس پر اپنے زندگی گزارو، یہ تمہاری شاندار زندگی بن جائے گی، اس دنیا کی بھی زندگی اچھی ہو جائے گی، یہاں کا سماج اچھا ہو جائے گا، معاشرہ اچھا ہو جائے گا، ملک اچھا ہو جائے گا، دنیا اچھی ہو جائے گی، اور آخرت کی طرف جب تم منتقل ہوگے تو وہ دنیا بھی تم کو شاندار ملے گی اور عمدہ ملے گی، تو تم کو دین بھی مل جائے اور دنیا بھی مل جائے، تم کو یہاں کی زندگی بھی اچھی مل جائے اور وہاں کی زندگی بھی اچھی مل جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نصیحت اتار دی ہے، اپنے نبی کو بھیج دیا ہے جو تم کو اللہ کے احکامات سناتے ہیں، لہٰذا تم ان کی پیروی کرو، تم ان کی بات مانو۔ تم یہ جو منہ پھیرے ہوئے ہو اور تم جو بات نہیں مانتے اور جو تعصب رکھے ہوئے ہو، جو نفرت رکھے ہوئے ہو، تم اس بات پر غور کرنا ہی نہیں چاہتے، تم اس کا مذاق اڑاتے ہو، ہنسی اڑاتے ہو، سنجیدگی کے ساتھ تم غور کرتے ہی نہیں ہو، تو یہ تمہارا رویہ ٹھیک نہیں ہے اور اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے، اس میں تمہارا اپنا نقصان ہے، تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ لہذا یہ اللہ کی اتاری ہوئی آیتوں کو، اللہ کی اس اتاری ہوئی کتاب کو، قرآن پاک کو پڑھو، اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پاک کو جو سمجھایا ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، جسے حدیث کہا جاتا ہے، جو صحیح حدیثیں ہیں اس پر عمل کرو اور اس سے اپنی زندگی مرتب کرو، اپنی زندگی مزین کرو۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔